اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو کا تعلق بھی کل کی آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کل آپ کو علم میں ہوگا کہ ہم نے محرمات کا ذکر کیا تھا، وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح کا کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اہل ایمان مومن مرد اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے نکاح کے کلے کے اندر داخل ہو جائے، کیونکہ انسان کی خواہشات نفسانی کی تسکین انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر فطرت کے خلاف چلیں گے تو انسان فطرت کو مغلوب نہیں کر سکتا، فطرت غالب آئے گی، انسان مغلوب ہو جائے گا، اور وہ دیا گیا شریعت کا راستہ جب چھوڑ بیٹھے گا تو گناہ کی وادی میں بھٹکنے لگے گا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے منہ پھیر لیتا ہے اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی آیت کریمہ میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو کوئی پاک دامن اور مومن عورتوں سے، آزاد مومن عورتوں کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک وہ جو آزاد ہیں اور ایک وہ جو کسی کی لونڈی ہیں، کسی کے قبضے کے اندر ہیں۔ کل ہم نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی لونڈیوں کے حوالے سے۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان آزاد عورت سے نکاح کرے، اس لیے کہ لونڈی سے نکاح کرنے کے نتیجے میں اس کی اولاد بھی غلام پیدا ہوگی، اس لیے اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ مگر فرمایا کہ اگر کوئی آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، نہ دستیاب ہو رشتہ، یا وہ زیادہ شرائط اور حق کے مہر مانگتے ہوں جو وہ نہ دے سکتا ہو، اور اس پر اس بات کا امکان ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں، اس صورت میں فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر جو تمہارے ہاتھوں کے اندر مقبوضہ جو باندیاں لونڈیاں ہیں، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو مومن باندیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ تمہارے ایمانوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بعض حکم میں بعض، ٹھیک ہے کہ معاشرتی سطح پر وہ آزاد انسان کے ہم پلہ نہیں ہیں، انہیں حالات نے کسی کی لونڈی بننے پر مجبور کر دیا ہے، مگر پھر بھی ہو تو تم ایک دوسرے میں سے آدم کی اولاد ہی ہو نا سارے تم لوگ۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اور ان باندیوں سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے، چونکہ باندی جب کسی کے ملک میں ہے تو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، میں اس کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں ان کا جو حق کے مہر ہے وہ دستور کے مطابق دو۔ مُحْصَنَاتٍ، انہیں نکاح کی قید میں لاؤ، یعنی ان سے تعلق نکاح قائم کرو، غیر مصافحات، نہ کہ شہوت رانیاں کرنے والے اور صرف اپنی خواہشات ناپاک طریقے سے پوری کرنے والے بنو، ولا متخذات اخدان، نہ ہی خفیہ یارانے بنانے کے لیے تعلق بناؤ، ان سے جو تعلق ہو وہ بھی نکاح کا تعلق ہونا چاہیے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب وہ نکاح کے قلعے میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ لفظ بولتا ہے احسنہ یا محسنات، حسن کہتے ہیں قلعے کو،
حسن کہتے ہیں کلے کو، اور محسن اس مرد کو کہتے ہیں جو نکاح کے کلے میں آ جائے، یعنی نکاح کے قلعے میں آئے گا تو اب وہ بے حیائی کے حملوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسلام کی نگاہ میں نکاح کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب نکاح میں آئے تو اس کی آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے، اب اپنی خواہشات کے گھوڑے کو لگام میں رکھے، اور اللہ نے جو اس کے لیے حلال اور جائز طریقہ رکھا ہے اس کے ذریعے خواہشات کی تسکین کرے۔ اس لیے قرآن لفظ بولتا ہے نکاح کرنے والے مرد کو کہ محسن وہ جو کلے میں آ گیا ہے، اور محسنہ وہ عورت جو حیا کے کلے میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ مقصود ہے نکاح کا۔ فرمایا اگر نکاح کے کلے میں آنے کے باوجود بھی اگر وہ بے حیائی کی مرتکب ہوں اور گناہ کی مرتکب ہوں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر آزاد عورتوں کی جو سزا ہے بے حیائی کے مرتکب ہونے پر، اس کی آدھی سزا باندیوں کو دی جائے گی۔ باندیوں کے لیے سزا کو آدھا رکھا ہے، آزاد عورت کے لیے سزا کو پورا، یعنی جو آزاد عورت کی سزا ہے تو اس کے مقابلے میں باندیوں کی سزا آدھی رکھی گئی۔ یہ میرا اللہ حکیم و علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ گناہ کے لیے مواقع ان باندیوں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، وہ چونکہ پھرتی ہیں معاشرے کے اندر، کام کاج کرنے کے لیے لوگوں سے میل ملاپ کرتی ہیں، اور ان کا معاشرے میں وہ وقار بھی نہیں ہوتا کہ جو ایک آزاد عورت کا وقار ہوتا ہے، اس لیے ان کی سزا نصف ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ جو اجازت دی اللہ نے کہ باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ محسوس کرتا ہو کہ اگر نکاح نہ کیا تو کہیں میں کوئی گناہ نہ کر بیٹھوں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو اور باندیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کا انتظام کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ آپ نے دیکھا ہم پچھلے کئی دروس سے یہ جو نکاح و طلاق کے معاملات ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کھول کے بتا رہا ہے کہ فلاں سے نکاح کر سکتے ہو، فلاں سے نہیں کر سکتے ہو، تعلق کو ایسا رکھو، اور اگر طلاق دینے کی نوبت آئے تو طلاق کے یہ اس کے طریقے ہیں، پہلی طلاق ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، عدت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق مہر مقرر کرو، حق مہر میں کمی بیشی نہ کرو، حق کے مہر خوشی سے دو۔ ایک ایک بات میرا مولا اپنی اس آسمانوں سے اتاری گئی کتاب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا جانتے ہو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ کھول کھول کے تمہیں ساری باتیں بتائے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ کھول کھول کر تمہیں سارے احکام بتائے۔ اللہ تمہارے سامنے حق اور باطل کے رستے کو بالکل کلیئر اور واضح کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز ثواب ہے۔ اللہ اچھے اور برے کام کو تمیز کر کے بالکل نمایاں کر کے تمہارے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ تم اچھے رستے پر چلو اور برے رستے سے بچو۔ اچھا رستہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنے گا، اور غلط اور گناہ والا رستہ اللہ کی ناراضگی اور جہنم کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کے چیزیں بیان کر رہا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں چلانا چاہتا ہے تم سے پہلے والے جو نیک لوگ گزرے ہیں، اللہ تمہیں ان نیکوں کے رستے پہ چلانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا بڑا رتبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو پیچھے نیک لوگ تم سے گزرے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان کے رستے پر چلائے، وہ جو نیک لوگ گزرے ہیں۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے کہتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا، تو خدا کیا فرماتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ تو ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر میرے مولا نے انعام فرمایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا رستہ، ان لوگوں کے ساتھ جڑنا، وہ اللہ کے اولیاء ہیں، وہ صلحاء ہیں، وہ نیکوکار لوگ ہیں جو خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ کہا ان بندوں کے طریقے پر چلو تو تمہیں بھی خدا کی ذات کی قربت نصیب ہو جائے گی اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جانب رحمت کے ساتھ توجہ فرمانا چاہتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے تم پر رحمت کی نگاہ کروں، مگر رحمت کی نگاہ کب ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے، تب اللہ کی رحمت کی نگاہ ہوگی۔
واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہر شے کو جاننے والا، نہایت دانائی والا ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ کا ارادہ یہ ہے، یہ لفظ سننے والے ہیں، واللہ یرید، یرید نکلا ہے ارادے سے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، تمہارے اندر اللہ نے کتاب اتاری، اللہ نے تم میں اپنے رسول کو بھیجا، ان کی صورت، ان کی سیرت اور سنت کو دیا، اللہ کیوں کتابیں اتار رہا ہے، احکامات کیوں دے رہا ہے، حق اور باطل کو کیوں سمجھا رہا ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے ان یتوب علیکم، کہ تم پر اپنے کرم کی نگاہ فرما دے، تم پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ جو خواہشات نفسانی کے پیروکار، شیطان کے رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم حق سے ہٹ کر بالکل غلط رستے پہ چل جاؤ۔ خواہشات کے پجاری تمہیں غلط رستے پہ چلانا چاہتے ہیں، اور اللہ تمہیں صحیح رستہ دکھانا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کی رحمت کی حقدار بن جاؤ۔ یہاں سے ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رستے پر چلنے سے ملے گی جو اللہ قرآن میں دکھا رہا ہے، جو حضور نے ہمیں چل کے دکھایا ہے، جس کو امت کے صحابہ، اولیاء، صلحاء، ائمہ نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں دیا۔ اس رستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی۔ انسان کسی دھوکے میں نہ رہے کہ کام کوئی نہیں کرنا، اچھا کام کرنا نہیں ہے، صراط مستقیم پہ چلنا نہیں ہے، حرام سے بچنا نہیں ہے، حلال پہ چلنا نہیں ہے، اور توقع رکھنا اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحیم ہے، وہ رحم فرمائے گا۔ اللہ سے مذاق نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے احکام کو کھول کھول کے بیان کر دیا تاکہ تم اس پر عمل کرو اور میری رحمت تم پہ نازل ہو جائے۔ اللہ تو رحمت کو عمل کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر احکامات کو ہلکا کرے، اللہ تم پر بوجھ نہیں لادنا چاہتا۔ اللہ اتنے حکم تمہیں نہیں دے رہا کہ تم اس کے نیچے دب جاؤ اور تم کوئی زندگی کے اندر آزادی کے ساتھ کام نہ کر سکو، نہیں، اللہ تعالیٰ تخفیف کرتا ہے۔ تخفیف کہتے ہیں چیزوں کو ہلکا کرنا، وزن کو کم کرنا، بوجھ کو کم کرنا۔ اللہ تمہارے بوجھ کو کم کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ میرے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ تو صبح کی نماز پڑھنا بڑا بوجھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بوجھ میں کم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو عشاء کی تھکا آتا ہوں، بڑا بوجھ لگتا ہے مجھے۔ یہ وہ فطرت ہے جو انسان کی اصل فطرت نہیں ہے۔ یہ شیطان ہم پہ غالب ہوتا ہے اور ہماری توجہات کو اللہ کی راہ سے ہٹاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نماز کی ادائیگی اور تمام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے، حرام سے بچنا، حلال پہ چلنا، یہ انسان کے لیے اللہ نے ہلکا کیا، اس لیے کہ اگر انسان اس رستے پر نہیں چلے گا تو نتیجے میں جہنم کا جو عذاب ہے اس سے بڑھ کر خطرناک چیز کوئی بھی نہیں ہے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز کوئی نہیں ہے۔ تو انسان جب کوئی اعلیٰ مرتبہ پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ امتحانات قریب آتے ہیں تو بچے اور اسٹوڈنٹس دن رات محنت کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیوں اتنا زور لگا رہے ہو، تھوڑا آرام کر لو، وہ کہتا ہے نہیں، ایگزام قریب ہے، میں نے پاس ہونا ہے، میں نے پوزیشن لینی ہے، میں نے فرسٹ آنا ہے۔ تو یہ جو انسان کے لیے محنت ہوتی ہے یہ اصل میں اس کے اپنے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان اپنی فطرت میں کمزور پیدا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ انسان جوان ہوتا ہے تو زمین پہ پاؤں مارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں چاہوں تو زمین کا سینہ پھاڑ دوں، اس کو اپنی جوانی اور طاقت پر اتنا مان ہوتا ہے، مگر اسی انسان کو تھوڑا سا بخار چڑھتا ہے، تھوڑے موشن لگ جائے، ہلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ انسان کو غصہ بھی جلدی چڑھتا ہے، انسان پریشان بھی جلدی ہو جاتا ہے، انسان گھبرا بھی جلدی جاتا ہے، انسان حالات کو دیکھ کر جلدی حوصلہ ہار بیٹھتا ہے۔ کہا خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ انسان کو طاقت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی کتاب اور سیرت و سنت مصطفیٰ سے ملے گی۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔